اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، ویورز، ڈاکٹر صاحبان، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور عمر دراز عطا کرے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بلاٹا اورینٹالس۔ بلاٹا اورینٹالس یہ ہندوستانی جھینگر کا ارک ہے۔ ایک بلاٹا امریکن جھینگر کا ارک ہے۔ جو امریکن جھینگر کا ارک ہے، یہ بلاٹا استسقاء میں استعمال ہوتا ہے اور یرکان میں بھی کافی شہرت حاصل کر چکا ہے۔ جب اس کی آزمائش کی گئی تو آزمائش میں یرکان کی علامات بہت پائی گئی، جیسا کہ آنکھوں میں زردی آ جانا، پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہونا جس طرح کینتھرس میں جلن ہوتی ہے، درد پیٹھ سے دائیں جانب کندھے کی ہڈی تک منتقل ہوتے ہیں، سینہ میں تیز درد، سانس کی رکاوٹ کے ساتھ، اور زینہ پر چڑھنے سے تھکن اور کمزوری محسوس ہونا۔ یہ بلاٹا امریکن میں پائی جاتی ہے۔ اس کا مدر ٹنکچر استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا نمبر پہ بلاٹا اورینٹالس، یہ ہندوستانی جھینگر کا جو ارک ہے، اس کے مشاہدات میں لفظ بے لفظ صحیح اترے جب اس کی تشخیص کی گئی، کیونکہ پہلے یہ ہندوستان میں تشخیص کی گئی، اس کے بعد امریکن میں اس کی تشخیص کی گئی، اور اس کے مشاہدات میں اس کے بھی وہی علامات نظر آئیں جو بلاٹا امریکن میں نظر آئی تھی۔ کیونکہ یہ کسی حکمت کی کتاب میں جھینگر کے متعلق ذکر نہیں آیا۔ امریکہ کے جھینگر کے متعلق تو یہ ہے کہ وہ استسقاء میں کام آتا ہے، لیکن ہندوستانی جھینگر استسقاء میں کام نہیں آتا، بلکہ دمہ کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہو چکا ہے۔ دمہ کی بیماری میں یہ دعا عموماً جادو کا اثر دکھاتی ہے، بیشتر اس کے کہ میں اس کی لسانی دعا کا ذکر کروں کہ کس طرح سے اس دعا کے متعلق علم ہوا۔ کچھ سال ہوئے، ایک بزرگ آدمی کو 20 سال سے زیادہ عرصہ سے دمہ کی تکلیف تھی۔ انہوں نے ہر قسم کے علاج کیے، مگر بدقسمتی سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر مایوس ہو کر علاج چھوڑ دیا۔ دورے روزانہ تیز ہوتے جا رہے تھے۔ ان کو چائے پینے کی بہت عادت تھی۔ چائے وہ بہت پیتے تھے۔ ایک روز بعد دوپہر انہوں نے حسب معمول چائے کا پیالہ پیا۔ چائے پینے کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ سینہ کی تنگی بہت کم ہو گئی ہے اور غیر معمولی طور پر اچھے ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل دوسری ہستی سمجھ لیا۔ انہوں نے خود ان کے دوستوں کو اس کا سبب دریافت کرنے کے لیے کہا، اور ان کو فوراً یہ محسوس ہو گیا کہ اگرچہ ان کو چائے پینے کی تو بہت عادت ہے اور برسوں سے چائے پیتے آ رہے ہیں، مگر پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اب اس چائے میں کیا ہے جو اس چائے سے مجھے شفا مل رہی ہے؟ مگر باوجود چائے کے عادی ہونے کے ایسا آرام کبھی نہیں محسوس ہوا تھا۔ انہیں شک ہوا کہ چائے میں ضرور کوئی چیز تھی جس سے انہیں فائدہ پہنچایا۔ نوکر کو بلایا، پوچھا گیا کہ مگر اس نوکر نے کوئی جواب نہ دے سکا۔ اب چائے کے برتن میں جس میں چائے پکائی گئی تھی، غور سے اس کا معائنہ کیا گیا، دیکھا گیا
تو ایک مرا ہوا جھینگر چائے کی پتیوں میں سے نکلا۔ بس یہ اندازہ کر لیا کہ جھینگر کا جوشندہ ہی دم کشی کے رام کے لیے موجب بنا ہے۔ جس روز انہوں نے یہ چائے کا پیالہ پیا تھا، اس دن اس کے کئی روز بعد تک اس کو دم کشی کا دورہ نہ ہوا۔ اس خدا داد شفا کا حال انہوں نے اپنے نزدیک دوستوں کو بھی بتایا، اور منجملہ ان کے ایک دوست کے ایک اول عزم آدمی نے کچھ جھینگر پکڑ لیے۔ انہوں نے کہا کہ جھینگر لے کے آؤ، اور ان کو ایک کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا۔ انہوں نے اس کا عرق میں کچھ الکوہل ملا دیا تاکہ عرق خراب نہ ہو، اور اس نے نسخہ کو ایک قطرہ فی خوراک دن میں 4 بار دم کشی کے مریضوں کو دینا شروع کر دیا جن کو دمہ تھا، اور جن لوگوں کو دم کشی کا دورہ ہوتا تھا ان کو اور زیادہ خوراکیں دی جاتی تھی۔ لوگ اس قدر فیض یاب ہونے لگے کہ دور نزدیک سے لوگ ان کے دروازے پر دم کشی کی دوا لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ 2 سال ہوئے، وہ میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ ہم جھینگروں کو دوائی میں استعمال کر سکتے ہیں؟ میرا جواب یہ تھا کہ ہم بڑی سے بڑی اور بری سے بری قسم کے جانوروں کو بھی دواؤں میں استعمال کر سکتے ہیں، اور دعاؤں میں استعمال کرنے سے آر محسوس نہیں کرتے۔ امریکہ کا جھینگر استسقاء کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستانی جھینگر دم کشی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ جو امریکہ کا جھینگر تھا انہوں نے استسقاء کہتے ہیں کہ جو کہ پھیپھڑے، معدہ، پیٹ اور گردے سب جو جس سے مطلب متاثر ہوں اور ان میں پانی پڑ جائے، ان کی جھلیوں میں پانی پڑ جائے، تو یہ ان کو امریکہ کا جھینگر کا عرق دیا جاتا رہا۔ اور جو ہندوستانی جھینگر تھا وہ دم کشی کے لیے استعمال ہوتا رہا، اور یہ بھی کہا کہ فلاں صاحب کے دروازے پر دم کشی کے مریضوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، محض جھینگر ہی ہے۔ میں نے دل میں یہ بات رکھ لی اور کچھ وقت کے بعد زندہ جھینگر اکٹھے کیا اور سل بٹا پر ان کو پیس کر لئی سی بنا لی۔ امریکن ہومیوپیتھک فارماکوپیا کے فارمولہ نمبر 2 کے مطابق مدر ٹنکچر بنا ڈالا، اور ٹنکچر سے 3 طاقت بڑھا لی۔ میں نے اب اس ٹنکچر کو 1x، 2x اور 3x کو دورے کی حالت میں ہر 15 منٹ یا آدھا گھنٹے کے بعد 2 دن میں 4 بار دینا شروع کیا۔ میں نے دم کشی کے کئی مریضوں پر استعمال کیا اور بتا دینے کے لیے تیار ہوں کہ 15 روز کے اندر سب کے سب مریض صحت یاب ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ موسموں کا بھی بعض پر کچھ اثر ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو کھانسی کے دورے زیادہ آتے ہیں، ٹھنڈ کی وجہ سے، سرد ہوا کی وجہ سے، یا عقودہ پورن ماشی پر ہوتے ہیں، یا چاند رات پر، یا دونوں وقتوں میں، یہی اصول مضمن کھانسی کا بھی ہے، پرانے بخار میں بھی ہے، بائی کے درد، گٹھیا، فیلپا، دودھوں کا بڑھنا وغیرہ چاند کی تبدیلی سے جو بڑھ جاتے ہیں یا بڑھنے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض کو دم کشی کے دورے موسم سرما میں اور موسم گرما کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں، بعض کو موسم گرما میں بنسبت موسم سرما کے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو دونوں میں یہ ہندوستانی جھینگر کام آتا ہے۔
ہندوستان کے بعض حصوں میں موسم گرما میں بارش زیادہ ہوتی ہے اور ہوا میں تری ہوا کرتی ہے۔ وہ لوگ جو اس موسم دما سے تکلیف اٹھاتے ہیں، میرے خیال میں بلاٹا اور انٹالس انہی کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ میرا یہ بھی مشاہدہ کہتا ہے کہ دمہ کی تکلیف پھیپھڑوں ہوا کی نالیوں سے شروع ہوتی ہے اور بلاٹا اور انٹالس بہتر ہوتا ہے، مگر معدے سے تکلیف کے لیے بلاٹا کوئی اثر نہیں رکھتا۔ یہ دعا خصوصاً ان مریضوں کے لیے مفید ہے جن کے دم کشی کے دورے برسات کے موسم میں یا ملیریا بخار کے بعد بڑھ جاتے ہیں۔ ان کی یہ خاص علامت ہے۔ اس دعا کی یہ ہے کہ بلغم کی زیادتی سے دم گھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے اور سانس میں تنگی ہو جاتی ہے۔ جس کھانسی میں بلغم کی زیادتی ہو، دم گھٹنے کا خدشہ ہو اور سانس میں تنگی ہو اور ہوا کی نالیوں کے ورم اور دکلوریا میں اور یہ علامت پائی جائے تو ہندوستانی جینگر بلاٹا اور ٹینڈلس بہت ہی مفید ہوتی ہے۔ اس کو مدر ٹنکچر سے 3x دورے کی حالت میں اور اونچی طاقتیں دورے کی حالت کے علاوہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دوا موٹے، تازے اور توانا آدمیوں میں بہتر اثر کرتی ہے۔ یہ تھا آج کا بلاٹا امریکن اور بلاٹا اورنٹالس۔ بلاٹا امریکہ کا جینگر کا عرق اور بلاٹا اورنٹالس ہندوستانی جینگر کا عرق۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگے ہو گئی۔ دعا میں یاد رکھیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ۔